اطاعت والدین کی اہمیت اور ہمارے حالات. ہر ایک کو معلوم تو ہے کہ قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے اور اسی طریقے سے احادیث مبارکہ کے اندر ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس قدر ماں باپ کی اطاعت کی اہمیت کو اجاگر کیا ہے. اس موضوع کو لینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم جب معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو بہت کم لوگ اس پر عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اچھے پڑھے لکھے لوگ جن کو اچھی جانکاری ہے، اچھی تعلیم ہے، اچھا علم ہے اس کے پاس، اس کے باوجود ماں باپ کو کنارے رکھتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جب معاشرے پر نظر دوڑاتے ہیں تو بچہ ابھی ہوش سنبھالتا ہوا نظر آتا ہے کہ اس کی نظر میں ماں باپ کی عزت ہی نہیں ہوتی. یہاں تک سننے میں آتا ہے کہ اولاد کہتی ہوئی نظر آتی ہے کہ ہمیں تم نے پیدا کیوں کیا ہے. اور وہی بچہ جب بڑا ہو کر کمانے لگتا ہے، شادی بیاہ اس کی ہو جاتی ہے، تو پھر ماں باپ کو وہ آنکھ بھی دکھانے لگتا ہے. اگر آپ قرآن کو پڑھیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو دیکھیں تو میرے علم کے مطابق مجھے ایسا لگتا ہے کہ ماں باپ کتنے بھی برے ہو جائیں، آپ کو یہ حق حاصل ہے ہی نہیں کہ آپ ان کے سامنے اونچی آواز میں بات کر سکیں یا ان کے سامنے اف تک کر سکیں. خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے بنی اسرائیل کی آیت کریمہ پڑھی ہے. اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد، آپ قرآن پڑھیں مطالعہ کریں آپ کو معلوم ہوگا، اپنی عبادت کے فوراً بعد کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا ہے. فرمایا اللہ رب العالمین نے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو، تم صرف ایک اللہ کی، مانگنا ہو اللہ سے، عبادت اللہ کی، نظر و نیاز اللہ کی، دعا اللہ کی، پکارنا ہو اللہ سے اللہ کی. اور اس حکم کے بعد اللہ رب العالمین نے فوراً ارشاد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، والدین کے ساتھ نیکی کرو. اسی طریقے سے کئی مقامات پر اللہ رب العالمین نے اسی انداز میں کہ اللہ کی عبادت کرو اور ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. اس موضوع کے مطابق اگر ایک جملہ کہہ دوں تو بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ کا حق ادا نہیں کر سکتا تو وہ اللہ کا بھی حق ادا نہیں کر سکتا. کس طریقے سے؟ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، اللہ نے ہمیں کیا دیا نہیں دیا ہم نے دیکھا نہیں ہے، صرف ایمان ہے ہم کو کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ نے سب کچھ دیا ہے. لیکن ایک بچے کو، ایک انسان کو معلوم ہے کہ اس کے ماں باپ نے اس کو جنم دیا، اس کی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، اس کے باپ نے اس کو کما کر کھلایا ہے، اس کو بڑا کیا ہے اور ہر مشکلات کو جھیل کر اسے بڑا کیا ہے، اس کو تعلیم دی ہے، اس کو اس قابل بنایا ہے کہ وہ چل پھر کر کما سکے، اپنے بیوی بچوں کو کھلا سکے. اب اگر وہ ماں باپ کے ان تمام کوششوں کو دیکھنے کے باوجود ان کے حقوق کو ادا نہیں کر سکتا تو بغیر دیکھے اللہ کے حقوق کو ادا کیسے کر سکتا ہے؟ اس لیے ماں باپ کی خدمت، ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک بہت اہم ہے، جو قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ہم سے بیان کیا ہے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر بھی اس کی کئی فضیلت بیان کی اللہ رب العالمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور سوال کرتے ہیں ای العمل احب الی اللہ تعالی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نزدیک سب سے محبوب عمل کون سا ہے؟ سب سے محبوب عمل.
عبادتوں میں، عمل میں، کام میں جو کرنا ہے مجھے، اس میں سب سے بہترین عمل اور سب سے اچھا اور سب سے محبوب اور اللہ کی نظر میں سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو اس کے وقت پر پڑھنا، یہ سب سے پسندیدہ عمل ہے اللہ رب العالمین، سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کو کہ آپ نماز کو اس کے وقت پر پڑھیں۔ ظہر کا وقت ہوا آپ نماز پڑھ لیں، عصر کا وقت ہوا آپ نماز پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز پڑھیں، یہ نہ ہو کہ ظہر کی نماز عصر میں پڑھ رہے ہیں، عصر کی نماز مغرب میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سب سے زیادہ محبوب عمل ہے۔ اس کے بعد پھر پوچھا انہوں نے دوسرا سوال، ثم ایو، پھر کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بر الوالدین، والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ اب غور کریں، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے فوراً بعد والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور حدیث دیکھیں کہ عبادتوں میں جو سب سے افضل عبادت نماز ہے، اس کے فوراً بعد اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نماز کے بعد اگر کسی چیز کی باری آتی ہے تو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ انہوں نے پھر پوچھا ثم ایو، پھر کون سا عمل؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ جہاد کا مقام ہمارے نزدیک ہے اور بہت زیادہ ہے، اور اچھوں کی ہمت نہیں ہے کہ جہاد کے اندر اور اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنا مال، اپنی جان قربان کرے، اور بہت کٹھن مرحلہ ہوتا ہے اور بہت زیادہ مشکلات والا مرحلہ ہوتا ہے، لیکن ان تمام مشکلوں کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاد سے بھی افضل ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ہے۔ ایک اور حدیث پیش کروں آپ کے سامنے، جاہمہ رضی اللہ عنہ پہنچتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور پوچھتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں غزوہ کا ارادہ رکھتا ہوں، جہاد میں جانا چاہتا ہوں، آپ سے مشورہ چاہتا ہوں کہ میں جاؤں یا نہ جاؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں حل لک من ام، کیا تمہاری ماں موجود ہے؟ تمہاری ماں تمہاری زندگی میں ابھی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری والدہ موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلزمھا، اپنی ماں کی خدمت کو لازم پکڑو، فإن الجنت تحت رجلیھا، کیونکہ جنت ان کے قدموں کے نیچے ہے۔ افسوس ہے ہماری زندگی پر، ہم میں سے ہر ایک جنت مسجد میں آ کر تلاش تو کرتا ہے، لیکن گھر میں جنت موجود ہے اس جنت کی کسی کو فکر نہیں ہے۔ ہر ایک مسجدوں میں آ کر دعا تو کرتا ہے اللہ رب العالمین جنت چاہیے، جنت الفردوس چاہیے، لیکن اسی کے گھر میں ماں کی شکل میں جنت موجود ہے کہ اللہ کہتا ہے، نبی کہتے ہیں کہ ماں کی خدمت کرو جنت حاصل کر لو، لیکن اس کو اس چیز کی فکر بالکل نہیں ہے۔ میرے بھائی، آپ کو سوچنا ہوگا، ہو سکتا ہے آپ کی نماز قبول ہو جائے، ہو سکتا ہے آپ کے روزے قبول ہو جائیں، آپ کا حج قبول ہو جائے، دیگر نیکیاں قبول ہو جائے، لیکن اگر والدین آپ سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین آپ سے راضی نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا الرب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، اللہ رب العالمین کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے۔ آپ کے ماں باپ آپ سے خوش ہیں تو اللہ خوش ہے۔ وسخط اللہ تبارک و تعالی فی سخط الوالدین، اگر آپ کے ماں باپ آپ سے ناراض ہیں تو اللہ رب العالمین بھی آپ سے ناراض ہے۔ تو پھر نماز پڑھ کے، نماز قبول کروا کے بھی آپ سے اللہ رب العالمین ناراض نہیں ہوگا اگر آپ کے گھر میں آپ کا باپ، آپ کی امی آپ سے ناراض ہے۔ اس لیے جہاں نماز ضروری ہے، جہاں دیگر عبادتیں ضروری ہے، وہیں پر آپ کے گھر میں موجود وہ بوڑھے ماں باپ یا جوانی کی شکل میں ہو، ان کی خدمت بھی ضروری ہے۔ میرے بھائی، بہت ایسا معاشرے میں ہے، خصوصی طور پر جو ہمارا علاقہ ہے، سیمانچل کا علاقہ، جو میں دیکھتا ہوں، جیسے ہی بچہ جدا ہوا، ہمارے یہاں پہ جدا بولتے ہیں، علیحدگی ہو جاتی ہے، شادی ہوئی، بچے ہوئے، الگ ہو گیا، جیسے الگ ہوا ایسا لگتا ہے اس کے ماں باپ مر گئے۔ کیا ہو گئے؟ اس کے ماں باپ اب دنیا میں ہے نہیں، دیکھتا نہیں ان کے طرف، ان کو پوچھتا نہیں کیا چیز کی ضرورت ہے، نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہے، کس چیز کی، کچھ بھی نہیں پوچھتا۔ وہ یہ تصور کرتا ہے اور بولتا ہوا بھی نظر آتا ہے میں تو الگ ہوں، میں تو جدا ہوں، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔
ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ ماں باپ سے الگ نہیں ہیں, آپ ماں باپ سے بالکل الگ نہیں ہیں. آپ کا الگ گھر ہو سکتا ہے, آپ الگ چولہا جلاتے ہوں گے, لیکن آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے ماں باپ کا دیکھ بھال کرنا. اپنے ماں باپ کا دیکھ بھال کرنا ضروری ہے. ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور اپنے والد کی شکایت کرنے لگا. یہ حدیث جب واقعتاً دل سے جب پڑھیے, آپ سمجھیے, تو آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں, دل دھڑک اٹھتا ہے کہ آخر کیا ہے. شکایت کرنے لگا وہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لی مالا و ولدا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس مال ہے, میری اولاد ہے, بچے ہیں. وَإِنَّ أَبِي أَن يَجْتَاحَ مَالِي, لیکن میرا باپ جو ہے وہ میرا مال لے لینا چاہتا ہے, وہ میرا مال لینا چاہتا ہے. شکایت کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باپ کو بلوا بھیجا, جاؤ بلا کر لاؤ. اس کا باپ آیا, بوڑھا باپ. اب تصور کریں کہ کتنے ایسے گھر ہوں گے جس گھر میں ماں باپ روتے ہوں گے اور اس کے بچے اپنے بیوی بچوں کے ساتھ عیاشی کر رہے ہیں. وہ بوڑھا باپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور رونے لگا. میرے بھائیوں, مختلف سندوں سے حدیثیں ہیں. رونے لگا اور کہنے لگا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا اکلوتا بیٹا ہے, ایک ہی بیٹا ہے میرا, یہ میں نے بڑی مشکلوں سے اس کو پالا ہے, بڑی مشکلوں سے, بڑی مشقتوں سے اور بڑی مصیبتوں سے اور کٹھنائیوں سے اس کو پالا ہے. راتوں کو یہ پیشاب کیا کرتا تھا, اس کی والدہ اس کی بستریں بدلا کرتی تھی. رات تو رات, دن تو دن, رات کو رات نہیں سمجھا میں نے. جب کبھی اس کو بخار آتا فوراً اس کے علاج کے لیے محنتیں کرنے لگتا, ڈاکٹرز بلاتا, مختلف دوائیاں لے کر آتا. آج بھی ہم کر رہے ہیں. جتنے بچے والے خود سوچیں, اپنے اپنے بچوں کے تعلق سے سوچیں کہ ہم نے کتنی محبت دی ہے اپنے بچے کو اور کس طریقے سے ان کا دیکھ بھال کرتے ہیں. آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ کے والدین نے آپ کے ساتھ کیا کیا ہے. رونے لگا بوڑھا باپ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ شکایتیں کرتا ہے کہ میں اس کا مال لے لیتا ہوں, میں نے اس کو اتنی مشکلوں سے پالا ہے. آج ترقی کا دور ہے, کئی بستریں ہیں. جو پرانے لوگ ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں ایک ایک بستر میں بچوں کو کس طریقے سے بستر کو موڑ موڑ کے اور پھر بھیگے بستر پر ماں کا لیٹنا اور بچے کو سوکھے بستر پر سلانا, وہ بہترین طریقے سے اور اچھے انداز سے سمجھ سکتے ہیں. اس لیے اس بات کو میں بارہا بولتا ہوں کہ ایک انسان جو خود بچے والا ہے اپنے بچوں کے تعلق سے سوچ لے کہ میں اپنے بچوں سے کتنی محبت کرتا ہوں اور کتنی لاڈ پیار سے اور کتنی مشقتوں سے اس کو پالتا ہوں. بالکل اسی طریقے سے اور بیجا نہیں ہوگا کہ اس سے بھی کہیں زیادہ محبت سے ہمارے ماں باپ نے ہم کو پالا ہے. بوڑھا باپ رونے لگا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کیا معلوم؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تو شکایت کرتا اپنے باپ کے تعلق سے, تیرا مال لے لینا چاہتا ہے. انت ومالک لابیک, تیرا مال تو تیرے باپ کا ہے ہی, انت تو بھی تیرے باپ کا ہے. کس طریقے سے ہم لوگ الگ ہو جاتے ہیں میرے بھائیوں. اب سوچیں, غور کریں. وہ بوڑھے ماں باپ, میں بار بار بوڑھا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے بھی استعمال کیا اس چیز کو. جوانی میں تو بہت عزت کرتے ہیں, ڈر ہے, خوف ہے, کہیں جائیداد سے بے دخل نہ کر دے, کہیں گھر سے نکال نہ دے, کہیں پٹائی نہ ہو جائے, کہیں کچھ اور نہ ہو جائے. لیکن جب بوڑھا باپ کمزور ہو جاتا ہے, ابھی کما نہیں رہا, اس کو ضرورتیں اور اس وقت, اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما, ان دونوں میں سے اگر کوئی ایک یا دونوں تمہاری زندگی میں آ جائے, فلا تقل لہما اف, ان کو اف تک نہ کہنا. یہاں اف کی بات ہے. ہمارے حالات یہ ہیں کہ اف تو چھوڑیے, نہ جانے کتنی تیز آواز میں ان کے ساتھ بات کرتے ہیں, ان کو ڈانٹتے ہیں, ان پر جھڑکتے ہیں. اف تک نہ کہیے. ولا تنہرہما, ان کو جھڑکیے نہیں. تو کیا کریے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, جب بھی ان سے بات کرے نرمی سے, ادب کے ساتھ اور بہترین انداز میں گفتگو کرے. وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا, عزت ایسے بات کریں کہ آپ کی گردن, آپ کا سر جھکا ہوا,
کبھی ایسا نہ ہو کہ بات کرتے ہوئے آپ کی نظر ایک دم ان کے سامنے ایسے پڑے کہ ان کو لگے کہ میرا بیٹا مجھے آنکھ دکھا رہا ہے. ایسا لگنا نہیں چاہیے. یہ اللہ رب العالمین نے فرمایا. اور کیا؟ وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ. اور یہ جو بازو ہے جو میں نے کہا, اس بازو کو رحمت اور پیار کے ساتھ جھکا دیجئے ان کے سامنے. اگر وہ کچھ غلط بھی کہہ رہے ہیں دنیاوی طور پر, دینی طور پر تو نہیں مان سکتے ان کی غلط باتیں, دنیاوی طور پر اگر ان کی رائے ہماری رائے سے مختلف ہے, اس کے باوجود آپ خاموش رہ جائیے, اور کہنے کی ضرورت بھی پڑے تو ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے, ادب اور احترام کرتے ہوئے ان کو سمجھا سکتے ہیں. اور پھر یہ تو دنیا, اللہ رب العالمین نے کہا کہ اگر دنیا میں ہے پھر بھی دعا کرو, اور دنیا سے تمہارے ماں باپ چلے گئے پھر بھی ان کے لیے دعا کرو. اور دعا جو سکھائیے میرے بھائیوں, اگر دعا میں آپ غور کر لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی عزت ان کی کرنی ہے اور کتنی محبت ان سے کرنی ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا دعا کرتے رہو, رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اے میرے پروردگار ان دونوں پر ویسے ہی رحم فرما, ویسے ہی مہربانی فرما جیسے ان دونوں نے بچپن میں ہمیں لاڈ پیار سے پالا ہے. آپ سوچ لیں, آپ کے ماں باپ نے آپ کو کس طریقے سے لاڈ پیار سے پالا ہے, بالکل اسی طریقے سے اللہ سے دعا کریں ویسے ہی اللہ رب العالمین آپ کے ماں باپ پر. یہ اہمیت ہے میرے بھائیوں. اگر یہ نہیں سمجھے تو کچھ نہیں سمجھے. اگر یہ ہماری زندگی میں نہیں آیا تو کچھ بھی نہیں آیا. آپ نمازی ہو سکتے ہیں, آپ حاجی ہو سکتے ہیں, آپ غازی ہو سکتے ہیں, آپ روزے دار ہو سکتے ہیں, آپ بہت کچھ ہو سکتے ہیں, لیکن اگر آپ کی زندگی میں رہتے ہوئے آپ کے ماں باپ آپ سے خوش نہیں ہیں تو آپ نے کچھ نہیں کیا ہے. آپ نے کچھ نہیں کیا ہے, کیونکہ آپ نے ان کو ناراض کیا اور اللہ رب العالمین آپ سے ناراض ہو گیا. ایک واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو مکمل کروں. ایک راوی حدیث ہے عوام بن حوشب رحمۃ اللہ علیہ, ایک بستی میں پہنچتے ہیں, عصر کا وقت ہوتا ہے, قبرستان سے ان کا گزر ہوتا ہے کہ ایک قبر پھٹتی ہے اور ایک شخص نکلتا ہے قبر سے. اس کا سر گدھے جیسا ہوتا ہے, پورا جسم انسان جیسا, اور وہ گدھے جیسی 3 مرتبہ آواز نکالتا ہے اور پھر قبر بند ہو جاتی ہے. چونک جاتے ہیں وہ. اچانک ان کی نظر ایک بوڑھی عورت پر پڑتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے ایک عورت نے بتایا کہ یہ جو عورت ہے اس قبر سے نکلنے والے آدمی کا, شخص کی ماں ہے. پورا ماجرا جب انہوں نے بتایا, ماجرا یہ تھا کہ یہ شراب پیا کرتا تھا. آپ اس واقعے کو سنیں, اور ہم میں سے جو نوجوان ہیں اور راتوں کو چوراہوں پر بیٹھنا اور دیر دیر تک راتوں کو گزار کر گھر پہ آنا, اور پھر ماں باپ کا بولنا کہ بیٹا تم گھر لیٹ سے کیوں آئے, اور ان کے بولنے پر واپس ماں کو جھڑک دینا, وہ لوگ سوچے اپنے ذہن میں. شراب پی کر آیا کرتا تھا. ماں بولتی تھی بیٹا شراب کب تک پیو گے, اب تو سدھر جاؤ. لیکن جب کبھی ماں بولتی تھی بیٹا شراب کب تک پیو گے, بیٹا جواب دیتا تھا تم تو گدھے جیسی آواز نکالتی رہتی ہو. سوچیں ہم میں سے کتنے لوگ ایسے جملے کہتے بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ یہی جملہ ہو سکتا ہے اسی جیسا جملہ ہو سکتا ہے اس سے بڑا بھی جملہ ہو, کہ اس کی موت عصر کے بعد ہو گئی. جب سے اس کی موت ہوئی ہے عصر کے بعد نکلتا ہے. وہ جو گدھے والی بات کہی تھی اپنی ماں کو, تو گدھے جیسا اس کا سر ہوتا ہے اور گدھے جیسی آواز نکالتا ہے عصر کے بعد, اور وہ قبر کے اندر چلا جاتا ہے. یہ دنیاوی سزا اللہ رب العالمین نے دی ہے میرے بھائیوں. دنیا کے اندر دکھایا ہے ہمیں, دنیا کے اندر ہمیں بتایا ہے اللہ رب العالمین نے کر کے. ضرورت نہیں تھی اس چیز کی. قرآن کے اندر ڈھیروں اہمیتیں ہیں, ڈھیروں فضیلتیں ہیں, اس کے باوجود یہ خطرناک نتیجہ جو ہے والدین کی نافرمانی کا, اس کو اللہ رب العالمین نے دکھا کر بتایا ہے. لوگوں اگر تم ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہو, ان کو ناخوش کرتے ہو, ان کے ساتھ بدتمیزی کرتے ہو, ان کو ناخوش کرتے ہو, تو سمجھ لو کہ قبر کے اندر بھی تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ ہونے والا ہے. آخرت چھوڑیے,
آخرت کے اندر جب تمہارے ماں باپ بھی کھڑے ہوں گے، ساری دنیا کے پوری کائنات کے لوگ کھڑے ہوں گے، اس وقت حساب الگ ہوگا. لیکن یہ قبر کی بات ہے کہ اتنی خطرناک سزا اللہ رب العالمین نے دے کر دکھایا اور آنکھیں کھول دی ہماری. اگر اس کے باوجود ہماری آنکھیں نہ کھلے اپنے ماں باپ کے تعلق سے، تو پھر ہم سے بڑا بدقسمت، ہم سے بڑا بدنصیب، ہم سے بڑا محروم کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے میرے بھائیوں، قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں اور ماں باپ کے ساتھ وہ حسن سلوک کرے جو اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر بیان کیا ہے، جو اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر بیان کیا ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے ماں باپ کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اے اللہ رب العالمین، ہم میں سے جن کے ماں باپ اس دنیا کے اندر باحیات ہے، اے اللہ رب العالمین ان کے رہتے ہوئے ان کی خدمت کر کے ہمیں جنت کی سرٹیفکیٹ لینے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ رب العالمین ان کو بہترین طریقے سے، خصوصی طور پر نماز ادا کرنے کے بعد، دیگر عبادات ادا کرنے کے بعد، خصوصی طور پر اپنے ماں باپ کے لیے دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ رب العالمین دنیا کے اندر جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں، ظلم سے دوچار ہیں، مقروض ہیں، بیمار ہیں، اللہ رب العالمین ان کے مشکلوں کو آسانیوں میں بدل دے. اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمان قبر کے اندر مدفون ہے، ہمارے قریبی ہوں، عزیز ہوں، دیگر مسلمان جہاں پر بھی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. اللہ رب العالمین جب تک ہم اس دنیا کے اندر جیے، اسلام کی حالت پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان کی حالت پر ہو. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم. Oh